اور لوگ کس طرح سے اس سچائی کو دکھا رہے ہیں کہ ان کے جو لیڈر تھے، ان کا جو عزم تھا، وہ ان کے لیے پہلی ترجیح ہے۔ جی دیکھیے، یہاں پہ دو رنگ نظر آ رہے ہیں جب آپ جائیں گے سڑکوں پر، چاہے لوگوں کے لباس میں، چاہے جو ہر طرف کپڑے جو لگائے گئے ہیں، بینرز لگائے گئے ہیں، یا مختلف جو سٹالز اور سبیلیں لگائی گئی ہیں، جی وہ دو رنگ اس میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک رنگ ہے کالا رنگ، اور یہ غم اور سوگ کا رنگ ہے۔ جی اور دوسرا لیکن ساتھ میں رنگ آپ کو بہت نظر آئے گا، وہ لال رنگ ہے۔ اور لال رنگ وہ خاص کربلا کی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے کہ جس میں انتقام اور انصاف کا مطالبہ ہے۔ اور اس لال رنگ کے بینرز کے اوپر ایک ایسا آپ کو نعرہ لکھا ہوا ملے گا جو 1400 سال سے کربلا کی یاد منانے والوں کے درمیان اس کا ذکر رہا ہے، یا لثارات الحسین، یعنی اے امام حسین کا بدلہ لینے والوں، اٹھو آگے بڑھو، اس قسم کا نعرہ ہے۔ یہ عربی کی یہ عبارت ہے، آپ کو جگہ جگہ لکھی ہوئی ملے گی۔ ساتھ میں جو اس پورے پروگرام کے لیے جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک سلوگن معین ہوا ہے، طے ہوا ہے، وہ ہے وی مسٹ رائز۔ انگریزی میں جگہ جگہ لکھا ہے، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ ہمیں قیام کرنا ہوگا، ہمیں انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہوگا۔ تو یہ اس کی تھیم ہے۔ جو لوگو اس کا ہے وہ ایک ایسی بند مٹھی ہے، اس طرح سے ہر طرف یہ بند مٹھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ بند مٹھی کا سمبل بھی شہید رہبر کی شخصیت کے ساتھ اب یہ جڑ گیا ہے۔ کیونکہ ان کا جب یہاں جیسے خبروں میں آیا، جب ان کا جنازہ ملا سارے اس ملبے کے نیچے جہاں پر حملہ کیا گیا تھا، تو آپ لوگ شاید آپ کے ناظرین کچھ جانتے ہوں کہ ان کا ایک ہاتھ شل تھا، کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ آج سے 45 سال پہلے ان کے اوپر ایک جان لیوا حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کا داہنا ہاتھ زخمی تھا اور وہ کام نہیں کرتا تھا، ایسے ہی ایک طرف رکھا رہتا تھا۔ سارے کام انہیں نے اپنے بائیں ہاتھ سے کرنا سیکھے تھے۔ تو جب جنازہ ان کا ملا تو ان کا یہ بایاں ہاتھ جو ہے اس طرح سے مٹھی کی کیفیت میں تھا، کہ جس کو عزم اور ارادے کی اور حتیٰ جیت اور فتح اور کامیابی کی نشانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سمبل ہے ان کے ہاتھ اس طرح سے، اور وی مسٹ رائز، یہ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں قیام کرنا ہوگا، یہ تھیم ہے، ہر طرف یہ میسج ہے۔ انتقام کے مطالبے کے ساتھ ساتھ، یا انتقام کا مطالبہ بھی اس کے ذیل میں ہے، کہ جو مجرمین ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا، یا میناب میں ان بچیوں کا، یا ہزاروں اور بے گناہوں کا اس سے زیادہ بڑی تعداد میں غزہ میں جو خون بہایا ہے، جو دوسری جگہوں پر لبنان میں وغیرہ میں جو قتل و غارت جاری ہے، ان سب کے مجرمین کو سزا ملنی چاہیے۔ حتیٰ ایپسٹین کے اس جزیرے میں جو جرائم انجام پائے، ان کے مجرمین کو سزا ملنی چاہیے ہے۔ یہ مطالبہ لے کے، یہ جذبات جو ہیں وہ اس قسم کے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسی لیے یہ دو رنگ بھی ہم یہاں پر یہاں کے پورے پروگرامز میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان مقبولیت نہیں تھی، یہ واقعی حیرت کی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں اس کے بارے میں ایک نقطہ بس ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جی کہ کچھ میں کئی دیکھ رہا ہوں، کئی تجزیہ کار یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایران میں ایک غیر معمولی قسم کا اتحاد اور ایک جہتی دیکھی جا رہی ہے، یہ ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے ریلی اراؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ۔ یعنی کہ جب کسی قوم یا ملت پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپسی اختلافات بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور متحد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیوں اتنی زیادہ یکجہتی، اتنا زیادہ اتحاد اس وقت ایران میں نظر آ رہا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ایکسپلینیشن پریزنٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایکسپلینیشن پوری طرح غلط نہیں ہے، لیکن کافی ناقص اور محدود ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے کیونکہ یہ پروپیگنڈا فیڈ کیا گیا کہ ایران کی عوام جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کو پسند نہیں کرتی، انقلاب اسلامی سے منہ پھیر چکی ہے، خاص طور پر خواتین، جوان وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیونکہ اتنے سالوں سے یہ پروپیگنڈا فیڈ کیا گیا، آج اس کو جب دیکھتے ہیں کہ اس کے برخلاف اتنے کنونسنگ ویژولز وہاں سے آ رہے ہیں ایران میں، تو ایک سٹرگل کیا جا رہا ہے کہ کیسے ہم ایکسپلین کریں اس چیز کو۔ ہم نے کئی دہائیوں سے اس کے برخلاف کہا تھا، اب ہم کیا کہیں؟ تو بہت جو کہہ پا رہے ہیں وہ ریلی اراؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز، میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ جب حملہ ہوتا ہے تو قومی اتحاد بڑھ جاتا ہے، لیکن اس نوعیت کا جو ہم اتحاد اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کلیم کیا جا رہا تھا کہ جنوری کے مہینے میں اتنا انتشار اور تفرقہ اس ملک میں پایا جاتا ہے،
اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، اتنی بڑی پیمانے پر تبدیلی نہیں آتی ہے. اگر ایسا ہی ہوتا تو وینیزویلا پر جب امریکہ نے حملہ کیا تو وہاں پر کیوں نہیں ہوا ریلی راؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ؟ وہاں پر ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں آئی. در حقیقت دو چیزوں کو یہاں پر مد نظر رکھنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پرانی کئی دہائیوں تک خبریں تھیں یہاں پر قومی انتشار اور عوام کی بیزاری کی، وہ اوور ویلمنگلی پروپیگنڈا اور جھوٹ تھی. ہاں اختلاف تھا لیکن ہرگز ویسا نہیں تھا جیسا میڈیا میں پیش کیا گیا. دوسری بات جو یہاں پر ہو رہا ہے اب، یہ صرف ایک ریلی اراؤنڈ دا فلیگ ایفیکٹ نہیں ہے. پھر میں کہوں گا وینیزویلا میں کیوں نہیں ہوا، اس کے پیچھے وہ کربلا کی تاریخ اور کربلا کی تہذیب کا بہت اہم کردار ہے کہ جس کے تحت ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد، ہر قسم کی قربانی، وہ چیز یہاں لوگوں کو بچپنے سے ان کے گھر کے کلچر کا حصہ ہے. وہ جی چیز یہاں پر اسے لے کر وہ پلے ہیں، اور آج بھی یہ سلسلہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. آخر میں بس میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا جی ایک ہی جملے کے تحت کہ جب ہم شہید رہبر کا ذکر کریں تو ہم وہی پیٹرن فالو کریں جیسے جو ہم پوپ کا جب ذکر کرتے ہیں یا ہم کسی شنکراچاریہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پائے کے مذہبی لیڈر تھے. ٹائٹل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. پوپ کا نام مثال کے طور پر رابرٹ پرووسٹ ہے، لیکن وہ نام نہیں لیا تھا. ہم کہتے ہیں پوپ فلاں، اسی طرح ہم کہتے ہیں سوامی فلاں شنکراچاریہ. تو اسی جی طرح ہم صرف خامنہ ہی لفظ استعمال نہ کریں، کم سے کم آیت اللہ کا لفظ اس سے پہلے لگا کر ہی ان کا ذکر کریں، جو کہ پیٹرن ہے تمام مذہبی لیڈرز کے لیے. بالکل.